آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بوم داغیں گے، اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا، اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے۔ وجہ ان کی جیب غریب عوام کی، ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں، جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں، اپنا ہے جیب کترا، جیب تراش۔ یہ جیب تراش ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی، یہ پپٹ پی پی ایم، پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ، یہ سب کے سب جیب تراش ہیں۔ لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے۔ وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ، وہ 86% کم ہو چکا ہے۔ آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں۔ آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے، اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے۔ اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن، اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت، دوسری حکومت مریم نواز کی پنجاب میں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے، 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا مطلب روٹی۔ آپ کو اس وقت 16، آپ اندازہ لگا دیں، یہ نادان لوگ، ان کو گورننس کا کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے، جس کو ویٹ سپورٹ پرائس کہتے ہیں، وہ انہوں نے کم کر دی ہے۔ آپ میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیمرامین، ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کی کسی تندور میں، یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا ساہیوال میں کسی دور دراز پنڈ میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پہ نان بھائی کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں روٹی کی قیمت کتنی ہے؟ میری کل ہمارے محنت کش جو نان بھائی ہیں، مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا، دستیاب ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پکھنڈ ہے، جھوٹ ہے سارے کا سارا۔ سو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں۔ کل ان کو چاہیے تھا، جو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا، وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا، کہ 6 ججز کے خط کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ اس کے اوپر چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں، وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ، پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، وہ تو اپنے مزوں میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا، ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں۔ پر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے یہ خواتین و حضرات، کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز، ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے،
آئین اور قانون کا فقدان ہے تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہو تو انویسٹر جو ہے خواتین حضرات وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے۔ تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے، اس وقت انویسٹرز کی نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں، اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے۔ اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو۔ اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھم ہوئے، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے یہ اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی، وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوار میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو، تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے، مہربانی کرے۔ وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں۔ یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں۔ سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن، اداروں کے 2 اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں۔ اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے۔
اور وہ یونٹی کی علامت ہے. خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں. بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محرومی ہے. وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں, ملتے ہیں, ان لوگوں کو سامنے لائیں. خواتین و حضرات, کافی باتیں ہوں گی. آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن, تاریخ دیکھیں کیا تھی جی, جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے. 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے. خواتین و حضرات, چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے, چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے. وہ نہیں تھے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں, کیمراز لگائے گئے ہیں, یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں, یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی علامت آپ دیکھیں. ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا, دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں, اس کی کتاب پڑھیں, دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ, ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں, اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی, سول لبرٹیز جا رہی تھی, اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ, محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی, پاکستان کی عوام دے سکتی ہے, اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. نہیں, بالکل ہم لوگ مسٹر 10% کے شان شان ان کا استقبال کریں گے. 21 توپوں کا سلوٹ ہوگا انشاءاللہ. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی کے ساتھ ان سے یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ اپنے بورڈ میں دیکھ لیں, وہاں پہ ایک نام ان کو نظر آئے گا بحیثیت فیڈرل منسٹر پیٹرولیم, اور وہ ہوگا آپ کا ساتھی, آپ کا بھائی عمر ایوب. تو تھوڑا بہت اس سیکٹر کے بارے میں پتہ ہے. جناب والا, جو سٹاک آپ کے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ مڈل ایسٹ میں تو ابھی قیمت یا بڑھے گی نا, تو اس کا اس موجودہ سٹاک پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ کیلکولیشن کریں کہ روپے کی قیمت کی اپریسیشن یا ڈپریسیشن, آپ کی سٹاک, آپ کا پائپ لائن میں کتنا تیل ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز جسٹیفائی جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ, یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا, کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسز, یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. فائنینشیل انالیسز ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے. فائنینشیل انالیسز کریں, بجٹ ڈاکیومنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پی ڈی ایل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 869 ایگزیکٹ فگر آپ چاہتے ہیں, 869 بلین روپیز کا ٹارگٹ, اس کو راؤنڈ آف کر دیں, 870 بن گیا. آپ کا 31 دسمبر 2023 تک حکومت پاکستان نے اس وقت تک 475 ارب روپیہ پی ڈی ایل میں جمع کیا. ابھی ریوائز انہوں نے کی ہے جناب 870 کے قریب کے بجائے یہ ابھی 970 ارب روپیہ, یعنی کہ 100 ارب روپیہ مزید یہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے. جیب کترا ہوتا ہے نا, کوئی آپ جاتے ہیں کسی جنازے میں, کسی شادی میں, تو آپ اپنی جیبوں کو بٹوا اٹھا کے کہیں پہ سیف کرتے ہیں, تو اپنے بٹوے آپ اٹھا کے سیف جگہوں میں رکھتے ہیں. یہ حکومت پاکستان نہیں ہے, یہ جیب کترے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ کی جیب کتریں گے. جو تحریک کا اعلان کیا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ
میں اگر ہم چند سال پہلے جائیں 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا, اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا گیا. سینٹ الیکشن آپ کے پاس سینٹ چیئرمین جب بنے 15 سے 20 ووٹوں کا فرق ہے وہ جیت گئے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حکومت میں تھے تو اس وقت آئین و قانون کی پاسداری ہو رہی تھی؟ اور آپ یہ بتائیے کہ کیا سیاسی جماعتیں اسی طرح کرتی رہیں گی, مساقے کے ذریعے حکومتوں میں آتے رہیں گی اور ایک دوسرے کو جماعت بناتے رہیں گی, یا خود کسی کے آگے بڑھیں گی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, جائز سوال ہے. 2018 کا الیکشن ہم لوگ الحمدللہ ووٹ کی مینڈیٹ پہ جیت کے آئے. لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں جیت کے آ سکتی, جیت کے دکھایا. یا عوام ہماری باتوں سے تنگ تھی یا کوئی ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا, تو 2023 کے الیکشن میں ہمارا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر پابند صلاح, ہمارا پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب پابند صلاح, ہمارے وائس چیئرمین پابند صلاح, ہماری ساری لیڈرشپ روپوش, کوئی جیل میں کوئی کدھر ٹارچر ہو رہے ہیں. فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ, آپ کے میڈیا انکاؤنٹرز, کئی آپ کے ساتھی وہ بیٹھ کے اینکر پرسنز بیٹھ کے ان کے ساتھ فورسڈ میڈیا انکاؤنٹر کرتے تھے, ان کو فورس کیا گیا. ٹارچر کے بعد برملا میں کہتا ہوں انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہوئیں, ان کا سیاسی وابستگی چینج کی گئی. اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پولنگ, ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, اور میں بار بار کہتا تھا میڈیا پہ انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے, پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے, سیٹیں بھی جیتیں گے. رب میرے نے حکم دیا اور الحمدللہ وہ چیز جو لوگوں کو ناممکن لگتی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ تھے, لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کے سوال کا جواب, یا یہ چیزیں ہماری حکومت صحیح طریقے سے نہ جینون حکومت نہ ہوتی تو 2023 میں اس سے بھی بہتر رزلٹ نہ ہوتا, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, فاتح جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. دیکھیں جی, ہر ایک چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, آپ اس چیز کو اجاگر کریں. کئی آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں وہ مطلب ہر ایک مطلب پارٹی کی ہماری پالیسی, ہم لوگ کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے, اور جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں کہ پشین میں اور چمن میں وہ کراؤڈ آپ دیکھیں. ضلع باری یعنی کہ اولا باری ہوئی, سردی تھی, بارش بے تحاشا بارش تھی, وہاں پہ 6-7 انچ کا پانی کھڑا تھا صبح کے وقت. جس طرح ہمارے کارکنوں نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس کو وہاں پہ کلیئر کیا, مینگل صاحب موجود تھے, ہم سارے موجود تھے وہاں پہ, پاکستان کے اور آئین پاکستان کے نعرے لگانے وہ کبھی سوچ تک سکتا تھا کوئی, وہاں پہ لگے ہیں. اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. کیوں ہو, آپ کا کسی کے خلاف کوئی شکوہ یا کیس ہے, اس کو وہاں پہ اریسٹ کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں. جینوئن تفتیش ہونی چاہیے, نہ کہ آپ انفورسڈ ڈسپیئرنس کر کے اور لاشیں برآمد ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور سوری ایک اور چیز, میں ٹکا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, چمن پہ مقام پہ میرے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا تھا, محمود خان اچکزئی صاحب کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہاں پہ سارے پارٹی کے لوگ تھے. چمن کے پرلاٹ کے مقام پہ, وہاں پہ یہ آپ کا تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں چمن کے مقام پہ. وہ ان کا کیا ہے کہ ان کی زمینیں افغانستان میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے پاکستان میں, ان کا مطلب قبیلہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ان کی آمد و رفت ہوتی ہے, پہلے آئی ڈی کارڈ پہ جاتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان گئے تھے اور یہ اگری بھی ہوا تھا. آئی ڈی کارڈ میں وہ سارے کے سارے بایو میٹرک فیچرز موجود ہوتے ہیں جو پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں. ابھی پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں, آپ کا پاسپورٹ ناپید ہو گیا ہے, لیمینیشن پیپر ہی نہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں وہ تقریباً دن کا 20,000 آدمی پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور آتا ہے. ان کو انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا, ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے, لوگوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے. تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لیے ہم نے
आवाज उठाई वहां पे भी और कौमी असेंबली में कल मैंने उठानी थी, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह उठाएंगे कि उनके लिए वो आईडी कार्ड के ऊपर आमदोरफ्त जो है वो अलाउ की जाए, ना कि पासपोर्ट के ऊपर। लोगों के लिए ज़राए माश आप खोलें, ना कि बंद करें। खुदारा ये जो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना आइवरी टावर में बैठे हुए लोग, वो जरा जमीनी हकाइक देखें, लोगों की दुआएं लें ना कि बदुआएं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है टिक्का खान साहब। मैं सारे अपने मीडिया के यहाँ पे हजरात जो हैं, आपको मैं गुजारिश करूँगा कि जो गेट होता है जहाँ पे वज़ीर आज़म और उनके वज़रा आते हैं अंदर, उधर आप रहिएगा और जेब कुतरों की आपने तलाशी लेनी है, उनके जेबों से आपने वो पैसा इंशाल्लाह रिकवर करना है। जो इन्होंने PDL की मद में अवाम पे ये बिजली जो गिरा रहे हैं और ये बार बार महंगाई कर रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। मुल्क इस चीज़ का मुतमल नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकता। आप गरीब अवाम पे ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों लगा रहे हैं? आप वो वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज की गाड़ियां तकरीबन 16 से ज्यादा वहां पे आप गिने वो गाड़ियां जा रही हैं। इसका प्रोटोकॉल देखें, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देखें, वो गाड़ियां इनकी गिने ना, गरीब अवाम पे क्यों निकाल रहे हैं? आप मतलब आपको ये ख्याल करना चाहिए। ये मुझे हमें मालूम नहीं है क्योंकि इनकी ना उनकी रेजिग्नेशन, क्योंकि ये कैबिनेट में सर्कुलेट होती हैं रेजिग्नेशंस, ना मैंने देखी, ना इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि उन हक़ाइक़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और ये उन इदारों के स्पोक्स पर्सन से आप पूछें या DGI SPR से पूछें या स्पोक्समैन फॉर द सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कोई चीज़ पब्लिक हुई तो उस पर हम लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। नहीं सर, हमारी हुकूमत, आप ये याद रखें कि ये मैं बात कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत 11 अप्रैल 2022 को बल्कि 10 अप्रैल 2022 को हमारी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये जेब कुतरे आ गए थे और माशाल्लाह इन्होंने ठीक ठाक जो है वो लोगों की जेबें कुतरी हैं और इन्होंने ठीक ठाक माल जो है वो कमाया है माशाल्लाह। और वो आप देख लें, सबसे पहली बात ये है हमारे वक्त की जो महंगाई की रेशो है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टेबल रखा हुआ था। आप मईशत 6% से ग्रोथ रेट जा रही थी, ग्रो कर रही थी। PDL जो आपकी लगी थी वो एक जायज हद तक लगी थी, इस तरह हमने नहीं किया और उसका टारगेट हम लोग रिवाइज करते नहीं फिर रहे थे। जो इन्होंने रिवाइज किया कि आप चुपचाप करके ओवरनाइट उसको 100 अरब ज्यादा कर दें और लोगों की जेबें कुतरें। बहुत शुक्रिया।